الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا لا تخف انک انت الاعلی صدق اللہ العظیم۔ ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 67 احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے ہم ان 4 بنیادی شرائط کا ذکر کریں گے جو کہ ایک پیر کے لیے یا ولی کامل کے لیے ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، سنی ہو اور صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2، اتنا علم رکھتا ہو کہ کوئی دینی مسئلہ درپیش آ جائے تو اس مسئلے کا حل قرآن و سنت سے اور دینی کتب سے اخذ کر سکے۔ نمبر 3، فاسق و ملعن نہ ہو، چونکہ جو فاسق و ملعن ہوتا ہے اس کی توہین کی جاتی ہے، جبکہ پیر کامل ہو، ولی ہو، نیک ہو تو اس کی تعظیم ضروری ہے۔ چوتھی چیز، پیر کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک متصل ہو۔ جس پیر کا سلسلہ نبی کی ذات تک، حضور علیہ السلام کی ذات تک متصل ہوگا وہی فیض دے سکتا ہے، جس کا سلسلہ متصل نہ ہو وہ فیض نہیں دے سکتا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے اور اس کو پریشانی ہو رہی ہے کہ کوئی پیر فلاں پیر کامل ہے یا ناقص ہے تو ہم کیا کریں؟ جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں سید اقرار الحسن اور بلاوڑے والے جناب علی بادشاہ سرکار کے درمیان، حق خطیب علی بادشاہ سرکار کے درمیان جو ہے ایک بحث کا سلسلہ جاری ہے اور عوام کی رائے جو ہے وہ منقسم ہے، تقسیم ہے، عوام پریشان ہیں۔ ہم نے سوچا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ چند گزارشات احباب کی خدمت میں عرض کریں۔ پہلے جو یہ 4 شرطیں لکھ لیں، اگر کسی کے اندر یہ 4 شرطیں ہیں تو وہ کامل ہے۔ اگر 4 شرطیں نہیں ہیں اور وہ ایسا کوئی کام پھر بھی کر کے دکھا رہا ہے کہ جو انسانی عقل سے ماوراء ہے، انسانی سمجھ سے بالا تر ہے اور وہ اس کو کرامت کا نام دے رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ جب 4 شرطیں نہیں ہیں اور ایسا کام بھی ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں یا تو وہ جادو ہے یا پھر موکلات کے ذریعے ہو رہا ہے یا پھر نظر کا دھوکہ ہے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ مسلمان سے بھی ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر پہنچے جہاں ایک میدان تھا اور فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس میدان کے اندر پہنچے تو ان جادوگروں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو ان جادو کی وجہ سے وہ رسیاں جو ہیں چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے اور ان سانپوں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خائف ہو گئے اور قرآن مجید نے اس پر یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا قلنا لا تخف انک انت الاعلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کی رسیوں کو دیکھ کر جو کہ سانپ بن گئی تھی ایک مرتبہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ غم نہ کھائیے، انک انت الاعلی، آپ ہی غالب آئیں گے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ القی ما فی یمینک، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر جو ہے آپ وہ ڈالیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اپنا عصا میدان کے اندر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور وہ جو رسیاں جو سانپوں کی صورت اختیار کر چکی تھیں ان سب کو ہڑپ کر گیا۔ اب سامنے موجود جو جادوگر تھے وہ تو جانتے تھے ہم نے تو جادو کے اثر سے یہ کیا ہے، لیکن یہ جو سامنے شخصیت ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نیک بندہ ہے اور یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ جادو نہیں ہے اور نہ یہ جادوگر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ تمام کے تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ سارے کے سارے جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گرا لیے گئے، وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم تمام عالمین کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون نے کہا کہ مجھ سے اذن لیے بغیر تم ایمان لے آئے ہو، تو اس لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا اور تمہارے اعضاء جو ہیں وہ کاٹنا شروع کر دوں گا۔ ہم یہ صرف عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جادوگر جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے جادو کے دھوکے سے ایسا کر دکھایا کہ رسیوں کو انہوں نے سانپ بنا دیا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو مسلمان بھی ہو اور ولی بھی ہو، ولی بھی نہ ہو اور وہ کچھ ایسا کر کے دکھا دے؟ تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس لیے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ پیر شریعت پر پورا اترتا ہے، اس کے شرائط پوری ہیں۔ اگر اس کی شرائط پوری ہیں تو سمجھ جائیں ولی کامل ہے اور اس سے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے لوگ شفا پا رہے ہیں تو سمجھ جائیں ولی کامل ہے۔ اگر وہ خود بھی فاسق و ملعن ہے، اس کو قرآن کی ایک بھی آیت نہیں آتی اور وہ دعوے کرتا ہے ولایت کے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کامل نہیں ہے، وہ عامل ہے، وہ پیر نہیں ہے،
وہ صرف اپنا ایک سلسلہ چلائے ہوئے ہے اور نظر کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں، اولیاء کرام کا طریقہ دیکھیں، اس طریقے پر جو چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، جو نہیں چل رہا تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔